نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم في حديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ و نوالہ نے یہ عالم، یہ تمام کائنات، اس کے اندر جتنے احوال ہیں وہ انسان کے اعمال کے ساتھ وابستہ فرمائے. جو بھی دنیا کے اندر حالت طاری ہوتی ہے وہ انسان کے نکلنے والے بدنوں کے اعمال کے مطابق طاری ہوتی ہے، صادر ہوتی ہے، دنیا میں ظاہر ہوتی ہے. انسان کے اعمال اگر اچھے ہیں، بھلے ہیں، تو عالم کے حالات وہ بھی بھلے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں. چین و سکون، راحت، طمانینت، عافیت، امن و امان آتا ہے. حالات عالم کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے، چیزوں کے ساتھ، مال کے ساتھ، دولت کے ساتھ نہیں. انسان کے اعمال اگر اچھے ہیں تو دنیا کے حالات اچھے ہوتے ہیں، پورے عالم کے اندر امن و امان ہوتا ہے، پورے عالم کے اندر برکات ہوتی ہیں، خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. انسان کی روح کو راحت حاصل ہوتی ہے، انسان کے دل کو سکون اور چین حاصل ہوتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، یہ جانور، اڑنے والے اور زمین پر بسنے والے جتنے جانور ہیں ان کے اندر بھی انسان کے اعمال کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اور جانور ہی نہیں، یہ جمادات، یہ زمین، یہ درخت، یہ کھیتی باڑی، یہ اب جو ہے باغات، یہ پھل پھول، ان کے اوپر بھی انسان کے اعمال کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. انسان کے اگر اعمال ہوتے ہیں تو پیداوار میں برکت ہوتی ہے. انسان کے اعمال اگر اچھے ہوتے ہیں تو یہ سورج اور یہ چاند اور یہ جو ہے بارش اور ہوائیں، ان کے اندر بھی خدا پاک عافیت، ان کے اندر بھی خدا پاک چین اور سکون لاتے ہیں. اور اگر انسان کے اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں تو اس سے عالم کے اندر بھی فساد آتا ہے. انسان کی زندگیاں بھی وہ بھی بے چین رہتی ہیں، ان کے اندر بھی سکون اور طمانینت نہیں ہوتا، چاہے ظاہر کے اعتبار سے،
جتنی چاہے چیزیں اس کو حاصل ہوں، مال کے اعتبار سے جتنی چاہے مالداری اس کو حاصل ہو، لیکن روح کو راحت اور دل کو سکون نہیں حاصل ہوتا۔ یہ ظاہر کی جتنی چیزیں ہیں، ظاہر کی جتنے آرام کی صورتیں ہیں، اس سے بدن کو آرام چاہے حاصل ہوتا ہو، لیکن روح کو اس سے راحت اور دل کو اس سے طمانینت ہرگز نہیں حاصل۔ ایک آدمی ہے، ظاہر کے اعتبار سے اس کے پاس موٹا گدا بھی ہے، نرم جو ہے تکیے بھی ہے، ظاہر کی ساری راحت کی صورتیں ہیں، لیکن باوجود ان ظاہری ساری صورتوں کے راحت کے حاصل ہونے کے اسے نیند نہیں آتی، تمام رات جو ہے بے چین رہتا ہے، تمام رات جو ہے کروٹیں بدلتا ہے، حالانکہ جتنے اسباب راحت کے ہو سکتے ہیں وہ موجود ہے، کمرہ بھی گرم ہوا ہے، لحاظ بھی موٹا ہے، گدے بھی موٹے موٹے نرم نرم ہے، اور تکیے بھی بہت نرم نرم ہے، ظاہر کی جتنی صورتیں راحت کی ہو سکتی ہیں وہ حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی روح جو ہے وہ تلملاٹ رہی ہے، اس کا دل جو ہے مضطرب ہے، بے چین ہے، کیونکہ ان چیزوں کے اندر روح کے اور دل کی طمانینت کی صورتیں نہیں ہیں۔ اور ایک آدمی ہے کہ جس کے اعمال اچھے ہیں، جس کے بدن سے صادر ہونے والے عمل خدا کو راضی کرنے والے ہیں، جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر زندگی گزر رہی ہے، اس سے ظاہر کے اعتبار سے بدن کو چاہے راحت، بدن کے لیے سامان راحت اور بدن کے لیے آسائش کی ظاہری صورتیں نہ ہوں، لیکن اس کے روح کو اور اس کے دل کو ایسا سکون حاصل ہوتا ہے کہ ظاہر کے سامان والوں کو اس کی ہوا بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے تاریخ عالم کے اندر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک کی تاریخ کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں پایا جاتا کہ جس نے اپنے ایمانی زندگی چھوڑ کر، دینی زندگی چھوڑ کر، اللہ کے احکامات والی زندگی کو چھوڑ کر ملک و مال کی دولت کی والی زندگی کو اپنایا ہو، اور ایسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں واقعات ہیں جس نے ملک و مال کو، دولت کو، حکومت کو چھوڑ کر ایمانی زندگی کو اختیار کیا ہو۔ ہارون رشید کا صاحبزادے مامون الرشید، مامون کا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا ابراہیم الرشید۔ ابراہیم مامون کا لڑکا تھا، ایسا بچہ تھا کہ مامون کو اس کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ بغیر اس کے کوئی وقت نہیں گزرتا تھا، چین نہیں پڑتی تھی۔ لاڈلے بچے ہوتے ہیں، بغیر اس کے جو ہے چین نہیں آتی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی پر بیٹھے ہوئے دریا کی سیر کر رہا تھا، ابراہیم مامون کا بچہ۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو دریا کو عبور کر کے آیا ہے، اس نے اپنے کندھے سے اپنا جھولا اتارا اور جھولے میں سے اس نے سوکھے ہوئے ٹکڑے روٹی کے نکالے اور ایک پیالے کے اندر اس کو بھگویا۔ اسے بھگو کر اس نے دریا میں وضو کی اور وضو کر کے اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر پھر اس نے وہ سوکھے ہوئے ٹکڑے کھائے، جو بچے تھے اس کو اپنے تھیلے میں رکھے اور اللہ کا شکر کر کے وہیں دریا کے کنارے پڑھ کر سو۔ مامون کا بچہ ابراہیم اس کو دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم کو اس کی یہ کیفیت، اس کی یہ حالت ایسی پسند آئی کہ اس نے غلام کو بھیجا اور جا کر یہ کہا کہ اس مزدور کو بلا کر لے کر۔ غلام اس کو بلانے کے لیے گیا اور جا کر اس نے کہا کہ آپ کو محل میں بلایا جا رہا ہے، شاہی محل۔ اس نے عذر کیا کہ بھائی مجھے جو فرصت نہیں ہے۔ غلام نے جا کر
ابراہیم سے اس کا عذر پیش کیا تو اس نے کہا کہ نہیں، اس کو بلا کر لے کر آؤ. وہ پھر گیا، غلام گیا اور جا کر اس کو بلایا تو اس مزدور نے پھر یہ کہا کہ تمہیں اور مزدور مل سکتا ہے، مجھے اس وقت فرصت نہیں ہے اور اس وقت میری مزدوری کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، میں مزدوری نہیں کرنا چاہتا، میرے علاوہ تمہیں اور مزدور مل سکتا ہے، میرے وقت کو ضائع نہیں کرنا، نہ کرو اور مجھے چھوڑو. جا کر غلام نے ابراہیم سے دوبارہ یہ معذرت کی تو ابراہیم نے یہ کہا کہ جس صورت سے ہو اس کا لے کر آ. یہ گیا اور جا کر اس مزدور کو کہا کہ صاحبزادے شاہزادے بلا رہے ہیں، تمہاری تاکید کر رہے ہیں، تمہیں چلنا پڑے گا، خواہی نہ خواہی، جی چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، تمہیں جو ہے اس وقت میں شاہی محل میں چلنا ہے، کیونکہ شاہزادے صاحبزادے صاحب آپ کو طلب کر رہے ہیں. یہ مزدور بیچارہ گیا طوعاً و کرہاً، اپنی جی پر جبر کر کے طبیعت کے خلاف گیا. جا کر اس کے پاس اپنے جھولا رکھ کر پوچھا کیا کام ہے، کیا کیوں ارشاد ہے، کیوں طلب فرمایا ہے، کیوں بلایا. صاحبزادے پہ اس کی سادگی کا، صاحبزادے کے دل پر اس کے سکون کا، اس کے اس دل کی طمانینت کا اتنا اثر تھا کہ وہ زخمی ہوا تھا. دریافت کرنے لگا کہ میں نے آپ کو تکلیف دی ہے اس واسطے کہ میں آپ کی حالت سمجھنا چاہتا ہوں، آپ کا مشغلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کی زندگی کیسی گزرتی ہے. اس اللہ کے بندے نے کہا کہ میں مزدور ہوں، آدھے دن مزدوری کرتا ہوں اور آدھے دن میں خدا پاک جتنا دے دیتا ہے اس پر خدا کا شکر کرتا ہوں. بقیہ آدھا دن اور بقیہ اور باقی رات وہ اللہ کی عبادت میں، خدا کی بندگی میں، خدا کو راضی کرنے میں گزارتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ آدھے دن میں مجھے اتنا مل جاتا ہے کہ میری زندگی خیریت کے ساتھ بسر ہو گئی. دریافت کیا آپ کا اور کون ہے؟ تو اس مزدور نے یہ کہا کہ میری ایک بہن ہے اور ایک میری ماں ہے، مجھے آدھے دن میں اتنی مزدوری مل جاتی ہے کہ ہم تینوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اس پر اللہ کا شکر کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے بڑی اطمینان کی، بڑی سکون کی، بڑی چین کی زندگی گزر رہی. دریافت کیا کھانا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے وہ کھانا مل جاتا ہے جس سے میری زندگی باقی رہتی ہے، جس سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، جس سے اللہ کے حکموں کے بجا لانے میں قوت حاصل ہوتی ہے، وہ روزی مجھے مل جاتی ہے. دریافت کیا کہ 2 وقت کا کھانا ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس وقت میں نے کھایا ہے اور رات کو اپنے بہن اور اپنی والدہ کے ساتھ کھاؤں. دریافت کیا ہارون کے بچے نے، ابراہیم مامون کے بچے نے کہ آپ نے اس وقت کا کھانا اپنے بہن اور اپنی ماں کے ساتھ کیوں نہیں کھایا؟ تو اس مزدور نے یہ کہا کہ میری ماں اور میری بہن دونوں روزہ رکھتی ہیں، اس واسطے جن کے کھانے میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتا ہوں. شام کو افطار جب کرتی ہیں تو ہم تینوں کے تینوں بیٹھ کر ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے چین کی بنسی بجاتے ہیں. روح کو ہمارے سکون ہے، دل کو ہمارے طمانینت ہے. دل سے بات کہہ رہا تھا، سیدھی سادی بات کہہ رہا تھا، حقیقت حال بیان کر رہا تھا
ابراہیم کا رنگ ایک آتا تھا ایک جاتا تھا، وہ اس کی اس پرسکون زندگی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اس شہزادگی سے اور اس لاڈ پیار کی زندگی سے اور اس آرام و راحت کی زندگی سے یہ زندگی اس مزدور کی بدرجہ بہتر ہے، سینکڑوں درجے بالا تھا۔ شام کو جب کھانے کا وقت ہوا، مامون جو بغیر اس کے کھانا نہیں کھاتا تھا غلام کو بھیجا کہ صاحبزادے کو لاؤ بلا دو۔ غلام گیا بلانے کے لیے، اس کے دل پر، اس کی طبیعت پر اس ایمانی بندے کی زندگی کا اتنا اثر تھا کہ وہ شاہی دسترخوان اس کے لیے کانٹے معلوم ہو رہا تھا، وہ دسترخوان پر جانے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے معذرت کی کہ اس وقت طبیعت نہیں چاہتی ہے، ابا جان سے پاشا سلامت سے جا کر میری طرف سے یہ عذر کر دو کہ اس وقت میں صاحبزادے کی طبیعت وہ کھانے کی طرف رغبت نہیں رکھتی ہے، اس وقت کھانے کا ارادہ نہیں۔ وہ مامون جس کو بغیر اس کے چین نہیں تھی، قرار نہیں تھی، اس نے آدمی بھیجا دوبارہ بلانے کے لیے۔ صاحبزادے نے دوسری مرتبہ پھر معذرت کر دی اور اپنے سامنے پیش ہونے سے، اپنے اس دسترخوان پر آنے سے عذر کر دیا، لیکن پاشا نے تیسری مرتبہ بھیجا کہ صاحبزادے کو لے کر آؤ، جس حالت میں بھی ہو لے آؤ، نہ کھائے ہمارے پاس بیٹھے۔ جب پاشا کا حکم ہوا صاحبزادہ گیا، لیکن تھوڑی دیر دسترخوان پر بیٹھ کر اور اپنی اسی بددلی کے ساتھ پھر اپنے اسی کمرے میں آیا اور اس نے بہت بے چینی کے ساتھ، بہت کرم کے ساتھ وقت گزارا۔ جب آدھی رات ہوئی اپنے غلام کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر چل لیا، اور اپنے ایک غلام کے علاوہ اور کسی کو اپنے ساتھ آنے سے اس نے منع کیا۔ اندھیری رات میں چل کر ایک جگہ پہنچ کر جو اپنا شاہی لباس تھا وہ اتارا، اور وہی لباس جو اس مزدور کا دیکھا تھا وہ زیب تن کیا، اس کو پہنا، اور سارے کپڑے اور جو اپنے پاس شاہی جتنی چیزیں تھی وہ ساری اس غلام کو دی، اور اس کو بھی اپنے ساتھ آگے چلنے سے منع کر دی، اور رات کی اندھیری میں غائب۔ صبح ہوئی، پاشا سلامت نے صاحبزادے کو بلایا تو معلوم ہوا کہ صاحبزادے غائب ہیں، وہ اپنے جگہ پر اپنی راحت قدے پر موجود نہیں۔ تحقیق کیا گیا، تحقیق کرتے کرتے معلوم ہوا کہ فلاں وقت تک یہاں موجود تھے اور فلاں وقت یہاں سے گئے ہیں، اپنے ساتھ جانے سے منع کر دیا ہے، صرف ایک غلام ساتھ گیا تھا۔ اس غلام کو بلا کر اس سے دریافت کیا تو اس غلام نے بھی یہ بتایا کہ فلاں راستے تک، فلاں جگہ تک، فلاں مقام تک میں اس کے ساتھ گیا تھا، اس سے آگے جانے سے مجھے بھی منع کر دیا، اور تمام اپنے بدن کا لباس اور اپنی ساری شاہی چیزیں مجھے دے کر مجھے بھی واپس کر دیا، آگے کا حال مجھے معلوم نہیں۔ پاشا نے تمام اپنے پرگنوں میں، تمام اپنی مملکت کے اندر اطلاع کر دی کہ صاحبزادے غائب ہیں، جہاں بھی ملے ان کو پہنچایا جاوے، انہیں جو ہے حاضر کیا جائے۔ تلاش اور جستجو ہوئی، کہیں ان کا پتہ نہیں چلا، اور ان صاحبزادے کی بات یہ کہ یہ اپنے وہاں سے سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے، اور مکہ مکرمہ میں دن کو طواف اور راتوں کو عبادت کرنے لگے۔ اس صورت سے انہوں نے زندگی گزارنی شروع کی، یہاں تک کہ ایک روز طواف کر رہے تھے، وہ مزدور جس کی زندگی سے یہ شہزادہ متاثر ہوا تھا، دیکھا وہ بھی طواف کر رہا ہے۔ یہ شہزادہ اس کو لپٹ گیا کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے،
تو نے حقیقت کی زندگی کی طرف رہبری کی. آج میری زندگی وہ اصلی زندگی بن گئی ہے جو انسانوں کی زندگی ہونی چاہیے، جو اللہ کے بندوں کی زندگی ہونی چاہیے، جو ایمان والوں کی زندگی ہونی چاہیے. شاہزادے نے تو اس مزدور کو پہچان لیا کیونکہ اس کی وہی حالت تھی جس حالت پر اس شاہزادے نے دیکھا تھا، اور اس مزدور نے اس شاہزادے کو نہیں پہچانا کیونکہ نہ وہ شاہی لباس تھا، نہ اس وقت کا جنگ و روغن اس کی صورت پر تھا. صورت جو ہے وہ بھی اپنے مجاہدوں سے، وہ بھی اپنے ریاضتوں سے متغیر ہو گئی تھی. لباس بھی ایک عامی تھا، لباس بھی ایک سیدھا سادہ تھا. اس نے دریافت کیا کیا کون ہے؟ تو اس ابراہیم نے بتلایا کہ میں مامون کا بچہ ہوں، میں وہی شاہزادہ ہوں جس نے تمہیں دریا کے کنارے سے بلا کر بات چیت کی تھی. تمہاری بات ہی سے میری زندگی کے اندر ایک تغیر ہوا، تمہارے بات کرنے ہی سے مجھے ایک سکون معلوم ہوتا تھا، روح کو راحت حاصل ہوتی تھی، دل کو اطمینان محسوس ہوتا تھا. میں نے یہ سوچا کہ جس کی زندگی کو دیکھ کر اور جس سے بات کر کے اتنا سکون، اتنی طمانینت، اتنی راحت حاصل ہوتی ہے، اس زندگی کے اختیار کرنے میں اور اس زندگی کی حقیقت کو اپنانے میں کیا راحت ہوگی، کیا قلبی سکون ہوگا، کیا جمعیت خاطر ہوگی. اس وقت سے میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ زندگی بنا لی ہے جو تمہاری زندگی ہے، وہ زندگی بنا لی ہے جو خدا کے سچے بندوں کی زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی بنا لی ہے جو ایمان والے کی زندگی ہوتی ہے. یہ بات اس نے کی، چند ہی دن گزرے تھے. یہ مزدور کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے انسان اندے چلے آ رہے ہیں اور ایک طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں. دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تو ہر ایک کی زبان پر یہ تھا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو. یہ بھی گئے، جا کر دیکھا تو وہ مامون کا بادشاہ کا صاحبزادہ تھا جو اپنے شاہزادگی کو چھوڑ کر، جس نے ایمانی زندگی کو، جس نے خدا پاک کے احکامات والی زندگی کو اپنایا تھا. ہر شخص اس کے جنازے کے اندر شریک ہونے کو، ہر شخص اس کی نماز میں شریک ہونے کو اپنی سعادت سمجھ رہا تھا. جب وہاں گئے تو اس مزدور نے بتلایا کہ جانتے ہو کہ یہ اللہ کا بندہ کون ہے؟ یہ مامون کا صاحبزادہ ہے، وہ صاحبزادہ ہے جو مامون کا بہت لاڈلا تھا، بہت پیارا تھا. اس کی تلاش تھی. مکے کا جو حاکم تھا اس کو بھی تلاش تھی، لیکن اس کی جو حیرت تھی، اس کی جو حالت تھی، اس حالت سے کوئی نہیں سمجھ سکا کہ یہ شاہزادہ ہے، یہ مامون کا لڑکا. جب اسے خبر ہوئی فوراً اسے بغداد بھیجا گیا اس کی لاش کو، اور وہاں پر اس کی ساری کیفیت بیان کی گئی. جب دفنانے کے لیے گئے، مامون روتا ہوا اس کے ساتھ تھا. جب قبر میں اتارا جانے لگا، غلاموں نے مامون کے چہرے سے مٹی کی حفاظت کرنے کے لیے مورچل اور رومال لے کر مٹی کو دفع کرنے لگے. تو مامون رونے لگا کہ اس کو ابراہیم کو تو خاک میں دفن کیا جا رہا ہے، سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبایا جا رہا ہے، اور تم مامون کے چہرے سے غبار دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے عزیزوں اور دوستوں، آج میں یہ کر رہا تھا، تاریخ عالم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ جس میں ایمانی زندگی، دینی زندگی، جس میں طمانینت والی زندگی چھوڑ کر اپنے جو ہے دنیا داری کی، ملک داری کی، بادشاہی کی زندگی کو اپنایا ہو. اور ایسے کتنے واقعات ہیں جنہیں نے شاہانہ زندگی کو چھوڑ کر وہ زندگی اختیار کی ہے جو حقیقی زندگی ہے، جس کے اندر راحت ہے، جس کے اندر سکون ہے، جس کے اندر قلب کی طمانینت ہے. اسی واسطے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ
جو بزرگان دین کے سلسلے کے اندر بڑے اہم بزرگ ہیں وہ یوں فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کو اس دولت کا پتہ نہیں ہے جو ہم خدا کے بندوں کو حاصل ہے. اگر بادشاہوں کو اس دولت کا پتہ چل جاتا جو ہم مساکین کو اور جو ہم خدا کے بندوں کو حاصل ہے تو بجائے ملک و مال پر لشکر کشی کرنے کے وہ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے لڑائی اور قتال کرتے. یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ان لوگوں کو اس دولت کا اس سرمایہ کا پتہ ہی نہیں ہے جو خدا پاک نے ہمیں دے رکھی. اور وہ دولت کیا ہے؟ وہ دولت وہی دل کا سکون، روح کی راحت ہے جس کا تعلق ظاہری اسباب سے، باطنی وسائل سے نہیں. وہ خدا کی بندگی سے، خدا کی فرما برداری سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگنے ہی سے حاصل ہوتی ہے. وہ ظاہر کی چیزوں سے حاصل نہیں. ایسے ہی میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں، اگر انسان کے اعمال جو ہے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے عالم کے اندر حالات میں بگاڑ آتا ہے. ظاہر کے اعتبار سے جتنی چاہے ان کے پاس دولت ہو، ظاہر کے اعتبار سے جتنی چاہے بڑی حکومت ہو، سلطنت ہو، لیکن عالم کے حالات کے اندر فساد اور بگاڑ ہی آتا ہے. ہمدردیاں ختم ہوتی ہیں، غمخاریوں کا جنازہ نکلتا ہے، آپس کے اندر ایک دوسرے کی گردنیں ماری جاتی ہیں، ایک دوسرے کا دشمن بنتا ہے، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، بغض آپس کے اندر وہ زندہ ہوتا ہے. ظاہر کے سامان، ظاہر کی آرائش کی چیزیں بہت، لیکن زندگی اجیرن بن جاتی ہے اور زندگی کے اندر آدمی کو ٹائم پاس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اس کے اعمال ہی کی بنا پر ہے. اس کے اعمال پر خدا پاک ایسے حالات ڈال لیتا ہے انسان پر. جب اعمال بگڑتے ہیں انسان خدا کے حکموں کا پابند ہونے کی بجائے اپنے نفس کا پابند ہوتا ہے، اپنے خواہش کا بندہ بنتا ہے. پھر عالم کے تمام طبقات کے اندر ایک بگاڑ اور ایک فساد آتا ہے، چاہے حاکم ہو، چاہے محکوم، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب، چاہے مزدور ہو، چاہے تاجر، کوئی سا طبقہ ہو. جب زندگی کی راہ وہ خواہش کو پورا کرنا، جی چاہی پر چلنا بن جاتا ہے تو ہر ایک اپنی جی چاہی کے پورا کرنے کی فکر میں رہتا ہے. چاہے کسی کا حق مارا جاتا ہو، چاہے کسی پر ظلم کیا جاتا ہو، چاہے کسی کی گردن ماری جاتی ہو، اس پہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بس وہ اپنی جی چاہی کے پورا کرنے ہی کے فکر میں رہتا ہے، جس سے عام زندگیوں کے اندر بجائے امن و امان کے لڑائی جھگڑے، بجائے حفظ کے اور امانت کے اس کے اندر خیانتیں، بددیانتیں اور دوسرے کے حقوق کا مارنا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، یہ فضا ہوتی ہے. پوری انسانیت کے اندر ایک بگاڑ آ جاتا ہے. اور خطا معاف آج کی زندگی اس کا کھلا مشاہدہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے. گھر گھر جھگڑے ہیں، در در کے اوپر فتنے ہیں، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، بھائی بھائی کا، بیوی خاوند کی، خاوند بیوی کی آج جو ہے دشمن بنی ہوئی ہے. یہ ہمارے اعمال کی بنا پر اور ہمارے خدا پاک کے حکموں سے غافل ہونے کی بنا پر یہ حالات طاری ہیں. پوری انسانیت اس میں کسی خطے کی خصوصیت نہیں ہے، چاہے مشرق ہو، چاہے مغرب، چاہے جنوب ہو، چاہے شمال، چاہے یورپ ہو، چاہے افریقہ، چاہے امریکہ ہو، چاہے ایشیا، چاہے آسٹریلیا. ہر جگہ پر یہی دورہ ہے، یہی زندگی کی ہوا ہے. آج جو ہے چین و راحت، آرام، دل کا جو ہے وہ ہمارا مفقود ہے، وہ آج گم ہوا ہے، وہ آج ہمارے ہاتھوں میں نہیں.
کیونکہ آج انسانوں کے پاس اعمال کی اہمیت نہیں ہے جتنی چیزوں کی اہمیت ہو گئی ہے. عملوں کے بنانے کی، خدا کے حکموں پر چلنے کی اتنی فکر نہیں ہے جتنے اپنے نفس کی مان کر اپنی جی چاہی کی پوری کرنے کی جتنی فکر آج دنیا کے اندر. میرے عزیزوں اور دوستوں، انسان کے اعمال ویسے ہوتے ہیں جیسا اس کا دل کا یقین ہوتا ہے. دل کے اندر جو چیز اتری ہوئی ہوتی ہے اسی کے مناسب انسان کے بدن سے اعمال صادر ہوتے ہیں. جس کے دل کے اندر خدا کو راضی کرنا، جس کے دل کے اندر خدا پاک کے حکموں پر چلنا، جس کے دل کے اندر خدا کے ناراض ہونے کا ڈر ہونا، جس کے دل کے اندر آخرت کی فکر ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز کے اندر اپنے آپ کو سنبھال کر چلتا ہے. اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے کہ کسی قدم اٹھانے پر خدا ناراض نہ ہو جائے، میرے کسی عمل کے اندر اللہ کی ناراضگی کا سامان نہ ہو. وہ حکومت سے بھی ڈرتا ہے، وہ اپنی مالداری سے بھی ڈرتا ہے. ہر چیز کے اندر اسے یہی خوف لرزاتا رہتا ہے کہ کہیں میرے سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. حکومت اور منصب اور عہدے داری سے بھی ڈرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا ایک جگہ کا گورنر بنانے کے لیے. انہوں نے یہ کہا، عرض کیا، یا امیر المومنین لا تفتنی، امیر المومنین مجھے فتنے میں مت ڈالی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یوں ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، تمہیں امیر بنا کر، تمہیں حاکم بنا کر یہ خلافت میری گردن میں ڈال کر تم سارے کے سارے بچتے ہو، ایسا نہیں ہوگا، تمہیں بناؤں گا میں. یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اپنی گردن کا فوق سمجھتے تھے اور جتنے افراد تھے وہ بھی اس کو ایک ذمہ داری سمجھتے تھے. وہ بھی سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر لگ کر، اس کے اندر پھنس کر ہمارے سے کوئی بے عنوانی ہو جائے. وہ لوگ ڈرتے تھے اس سے. ایسے نہیں کہ آج اپنے عمارت کو، آج اپنی حکومت کو اپنی خواہش کے پورا ہونے کا، اپنے چوچلے کے نکالنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اس کے اندر جتنا ظلم کیا جا سکتا ہے، جتنی بے عنوانی کی جا سکتی ہے، جتنے اعمال کو بگاڑا جا سکتا ہے، ان سب کے اندر ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی فکر میں ہے. ایسا نہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں اور عزیزوں، یہ دل کا یقین جب بن جاتا ہے تو پھر انسان کی پوری زندگی بن جاتی ہے. خلافت اگر ہو، حکومت اگر ہو، جب بھی وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، وہ اپنے اعمال کے بنانے کی کوشش کرتا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت میں مدینہ منورہ کے کنارے پر ایک بڑھیا تھی جو اپاہج تھی. رات کو جاتے تھے، جا کر اس کی خدمت کرتے تھے، گھر کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتے تھے اور اس کی ساری ضروریات بجا لاتے تھے، خدمت جا کر کرتے تھے. یہاں تک کہ بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ کیا بات ہے، یہ عمر اس گھر کے اندر جاتا ہے جہاں تنہا عورت ہے، یہ تنہا عورت کے پاس کیوں جاتا ہے؟ دریافت کیا اس عورت سے کہ اللہ کی بندی، یہ آدمی تیرے پاس کیوں آتا ہے؟ تو تنے تنہا گھر میں رہنے والی ہے اور یہ اجنبی آدمی کیوں آتا ہے؟ اس بڑھیا نے دعائیں دی کہ اللہ اس بندے پر رحم فرماوے، آتا ہے معلوم نہیں کون خدا کا بندہ ہے، آ کر میری ساری ضرورتیں پوری کر کے جاتا ہے، گھر کو بھی صاف کر کے چلا جاتا ہے. یہ کون تھا؟ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جس سے قیصر و کسریٰ درجتے تھے. وہ ایک بڑھیا کے گھر کی جا کر اپنے خدمت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کے گھر کے اندر جھاڑو بھی دیتے تھے.